أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما على بقية الله الأعظم روحي وأرواحنا لمقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم۔ سلسلہ مجالس کی آج یہ چوتھی مجلس ہے اور میں اپنے بزرگوں اور نوجوان دوستوں کے حضور میں سورہ مبارکہ آل عمران کی ایک بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت سے مسلسل مشرف ہو رہا ہوں اور اسی آیت کریمہ کی روشنی میں سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ اور یہ آیت ہمیں اس لیے بھی عنوان بنانا پڑی کہ ادھر کچھ برسوں سے عالم اسلام کا طبقہ ہے جو ہم پر یہ اعتراض اور الزام لگاتا ہے کہ یہ رسول اللہ کو نہیں مانتے اور یہ سرکار کی عظمت کے قائل نہیں ہیں اور یہ نبی کریم کی فضیلت کے قائل نہیں ہیں۔ یہ الزام زیادہ پرانا نہیں ہے لیکن بہرحال پرانا ہے، لہٰذا ہمارے بچوں کو اور بزرگوں کو اور نوجوانوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم سرکار دو عالم کو کتنا مانتے ہیں اور کس طرح مانتے ہیں۔ آپ نے غور فرمایا، میں نے کبھی کہا تھا کہ ہم جس کو مانتے ہیں رسول کی وجہ سے مانتے ہیں۔ آپ نے غور فرمایا، جس کو مانتے ہیں رسول اللہ کی وجہ سے مانتے ہیں۔ لہٰذا یہ کہنا ہے کہ صاحب اکثر کہا جاتا ہے یہ شیعہ وہ لوگ ہیں جب خوش ہوتے ہیں تو یہ علی علی کرتے ہیں اور جب دکھی ہوتے ہیں تو حسین حسین کرتے ہیں۔ یہ بھی ہماری ایک پہچان بتائی جاتی ہے کہ شیعہ وہ ہیں جب خوش ہوتے ہیں تو یہ علی علی کرتے ہیں اور جب یہ مغموم ہوتے ہیں اور دکھی ہوتے ہیں تو یہ حسین حسین کرتے ہیں۔ اب وہ اٹھتے وقت، بیٹھتے وقت، سوتے وقت، جاگتے وقت، گرتے وقت، سنبھلتے وقت، درد میں، دوا میں، مرض میں، شفا میں، رنج میں، راحت میں، تکلیف میں، آرام میں، دوستوں میں، دشمنوں میں، اپنوں میں، بیگانوں میں، درود میں، قیام میں، سلام میں، انجام میں، آغاز میں، ہر وقت علی 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 علی، اس کے علاوہ اور کسی کا نام ہی لیتے۔ ہم نے کہا ہم اس لیے علی علی کرتے ہیں تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ جب ہم وسیع کتنا مانتے تو نبی کتنا مانتے ہیں۔ اللہ پر محمد اور آل محمد۔ تو اسی لیے ہمیں قرآن مجید کی آیت کو پڑھنا پڑ گیا
تاکہ دنیا یہ سمجھے کہ ہم نبی کریم کو کتنا مانتے ہیں اور کتنا مانتے ہیں۔ اور رہی بات آپ کی تو ہمیں خوب معلوم ہے کہ آپ حضور کو کتنا مانتے ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں، مجھے سننے والے جانتے ہیں، میں اکثر کہتا ہوں کہ اس طرح کے مسلمانوں سے اچھا تو آج 40-45 برس کو پاکٹ مار مشہور تھا جو دلی جامع مسجد میں تھا۔ بہت مشہور بات ہے کہ آج بھی ہے، وہ آثار قدیمہ جو پرانی چیزیں دیکھنے کے لیے لوگ جاتے ہیں، دور دراز سے آتے ہیں۔ چنانچہ جامع مسجد دہلی کی یہ بہرحال دیکھنے والی چیز ہے، بہت دور دور سے لوگ آتے ہیں، اور اس مسجد کے صحن میں آج بھی پاکٹ مار بہت ٹہلتے ہیں۔ کبھی جائیے آپ تو ہوشیار رہیے گا، اس مسجد کے صحن میں آج بھی پاکٹ مار بہت ٹہلتے ہیں۔ اچھا، اور اس طرح کے لوگ مسجد میں نہیں ہوں گے تو کہاں ہوں گے؟ آج بھی شکایت ہوتی ہے کہ ہم مسجد اور جوتے غائب ہو جاتے ہیں۔ اکثر مقامات ہوتا ہے، مولانا وہ ذرا اعلان کر دیجیے مسجد سے جوتے بہت غائب ہوتے ہیں، تو ہم بھی کہہ دیا کرتے ہیں کہ بھیا ہر ایک کو اللہ ہی گھر سے ملتا ہے، ہر ایک کو اللہ ہی گھر سے ملتا ہے، بس فرق یہ ہے کسی کو رزق ملتا ہے، کسی کو جھوٹا ملتا ہے۔ ملتا ہر ایک کو اللہ کے گھر سے ہے، وہ یہ ہے کہ کس کو کیا ملتا ہے یہ مسئلہ ہے، ورنہ ملتا تو ہر ایک کو۔ اچھا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ مسجد میں جوتے غائب ہو جاتے ہیں، بہت پرانی بات ہے، بہت پرانی۔ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جناب بہلول، کون نہیں واقف جناب بہلول سے، بیچارے نے محنت کر کے کچھ پیسہ جمع کیا اور ایک نیا جوتا خریدا، نیا جوتا، اور وہ جوتا پہن کے دکان سے نکلے اور ان کے پیچھے ایک جوتا چور لگ گیا کہ کہیں موقع ملے اور یہ جوتا اتارے ہم لے کے غائب ہو جائیں۔ بہلول بھی سمجھ گئے کہ پیچھے میرے کیوں لگا ہوا ہے، یہ جوتے کے چکر میں ہے، لہٰذا وہ ادھر ادھر وقت گزارتے رہے، یہاں تک کہ ہو گیا زور کا وقت۔ اب ظاہر ہے کہ نماز تو چھوڑ نہیں سکتے، لہٰذا لکھا ہے کہ انہوں نے نماز پڑھنا شروع کر دی جوتا پہنے جوتا پہنی کہ نماز شروع کر دی۔ جب نماز پڑھ چکے تو وہ جوتا چورایا، پانے کے بعد کہا بہلول نماز تو گئی، کیا جانے تو جوتا تو بچ گیا۔ آواز بڑھیے محمد آل محمد۔ کہا گئی تو گئی، جانے تو جوتا تو بچ گیا۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہر زمانے میں ہر اہل میں یہ معاملہ رہا ہے۔ تو مسجد میں، جامع مسجد دہلی میں وہ پاکٹ مار، اور ایک عیسائی جوڑا جو ہے وہ آیا تھا دیکھنے کے لیے، وہ اپنا مسجد ذہن میں ٹہل رہے تھے۔ چنانچہ وہ جو عیسائی جوڑا تھا، جو مرد تھا، اس کے جیب سے اس کی پرس گر گئی فرش پر، اور یہ پاکٹ مار دیکھ رہا تھا۔ وہ آگے بڑھ گئے، یہ گیا، اس نے پرس اٹھایا، کھولا، اس میں ڈالر پاؤنڈ یہ وہ تمام سب بھرا ہوا پرس بند کیا اور آیا ان کے سامنے، سلام کیا اور کہا یہ پرس آپ کا ہے؟ تو عیسائی جوڑے نے کہا ہاں وہ تو پرس میرا ہے۔ کہا آپ کا تو لے لیجیے۔ تو اس نے لے لیا، اور لینے کے بعد کہا آپ کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو کہ آپ نے مجھے واپس کر دیا، ورنہ بڑی پریشانی میں مبتلا ہو جاتا، اور اس میں یہ تھا یہ تھا وہ تھا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تو پاکٹ مار نے کہا شکریہ رکھیے آپ اپنے پاس، ہمارا تو کام ہی ہے کہ اگر پرس جیب میں ہو تو ہم جیب سے نکال لیں، یہ تو ہمیں فرض پر ملا ہوا ہے۔ تو وہ حیران ہو گیا، اس نے کہا صاحب جو آپ کا کام ہی ہے تو یہ جو فرض آپ کو ملا تھا یہ آپ واپس کیوں کر رہے ہیں؟ جب آپ کا کام ہی یہی ہے تو یہ آپ واپس کیوں کر رہے ہیں؟ کہا میں بات یہ کہ چونکہ آپ عیسائی ہیں اس لیے واپس کر رہا ہوں، اگر آپ مسلمان ہوتے تو کبھی نہ واپس کرتا، کیونکہ آپ عیسائی ہیں اس لیے واپس کر رہا ہوں۔ تو اس نے کہا بھی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، تم کیا کہہ رہے ہو کہ ہم عیسائی اس لیے واپس کر رہے ہیں مسلمانوں سے؟
آج میں بات یہ ہے کہ تم میدان محشر میں آؤ گے اپنے عیسیٰ کے ساتھ، سبحان اللہ تم میدان میں آؤ گے میدان محشر میں اپنے عیسیٰ کے ساتھ، ہم آئیں گے اپنے محمد کے ساتھ۔ تو آپ کا عیسیٰ ہمارے محمد سے کہے گا کہ محمد تمہارے امتی نے ہمارے امتی کا پرس مار دیا، تو تمہارے عیسیٰ کے سامنے ہمارے محمد کا سر شرم سے جھک جائے گا۔ ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں مگر اپنے نبی کا سر نہیں جھکنے دیں گے۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ یہ میں آپ کو کیوں سنا رہا ہوں؟ یہ اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کے دل و دماغ میں بھری رہیں۔ ہم نے ہر زمانے میں ہر عہد میں عزت پیغمبر اور ناموس رسالت کی حفاظت کی ہے۔ کوئی عہد کوئی زمانہ ایسا لے آئیے کہ جب سرکار دو عالم کی ناموس اور عزت پر حملہ ہوا ہو اور ہمارے سب سے علماء نہ آگے بڑھے ہوں۔ ہر عہد میں شریعت نے تحفظ کیا ہے۔ بڑی مشہور بات ہے، یہ میں واقعات اس لیے سنا دیتا ہوں کہ واقعات ذہن میں پڑے رہتے ہیں، حالانکہ میرا نقصان بھی بہت ہوتا ہے اس سے۔ اکثر کہیں پڑھتے ہیں کوئی واقعہ یاد ہے، نوجوان کہتے ہیں تو آپ نے فلاں جگہ پڑھا تھا، تو پڑھائی جاتا ہے بھی یاد رہے۔ صلوات اور پڑھیے بابا دے والا۔ تو عرض کر رہا تھا کہ ہر دور میں چنانچہ زمانہ ہے علامہ دلدار حسین صاحب قبلہ اللہ مقامہ، جنہیں آپ غفرماف کہتے ہیں۔ میں اکثر شکوہ آتا ہے مجھے نوجوانوں سے، ہمارے انجمنوں سے، کہ ہمارے ہندوستان کے علماء نے کیا خدمات انجام دیے ہیں شریعت کی، وہ بالکل طاقت نسیاں ہو چکا ہے۔ ہمارے یہاں تو نوجوانوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ہمارے یہاں علماء جو پرانے تھے ان کے نام کیا تھے، کیونکہ فارن کے مال ہر ایک پسند کرتا ہے، لہذا وہ سلسلہ چل پڑا ہے۔ ورنہ کبھی آپ اپنی تاریخ اپنے علماء کے تاریخ پڑھیے، آپ کے علماء نے آپ کے مذہب کی خدمت کتنی کی ہے۔ تو غفرہ معاف علامہ دلدار حسین صاحب قبلہ اللہ مقامہ، پائے کے عالم سے جواب نہیں تھا، اپنے حد کو بڑے خدمات کیے ہیں ان علماء نے ہمارے، جو ہے وہ ایسی ایسی کتابیں لکھی ہیں کہ جن کتابوں پر آج بھی ایران و عراق کے علماء جو ہے ریسرچ کر رہے ہیں۔ اوقات الانوار کیا آپ سے مجھ سے معمولی کتاب ہے؟ ایسے نہ جانے کتنی کتابیں ہیں۔ تو کبھی موقع ملے جہاں سب کی تصویریں لگتی ہوں، تو ان بیچارے جو لکھنؤ کے اور ہندوستان گزرے تھے ان کی بھی لگا لیا کرے۔ سردار بڑھیا حوالے والے۔ تو اب یہ کر رہا تھا علامہ دلدار حسین صاحب قبلہ ایک زمانے کے، اور انہیں کے زمانے میں ایک عیسائی جو ہے پادری، ایک عیسائی عالم پورے ہندوستان میں ہنگامہ مچا رکھا تھا، اور چیلنج کر رہا تھا کہ ہے کوئی مسلمانوں میں جو ہے ہم سے مناظرہ کر لے، کوئی ہے؟ چنانچہ لوگ جاتے تھے، وہ اپنا سوال رکھتا تھا اور مسلمان علماء کو لاجواب کر دیتا تھا۔ ایسا سوال تھا۔ سوال کیا تھا وہ سنیے تاکہ بات میری آگے تھوڑا بڑھ جائے۔ سوال یہ تھا اس کا کہ وہ آتا تھا علماء کے پاس، کہتا یہ بتائیے کہ حضرت عیسیٰ زندہ ہیں یا مردہ؟ اب کون کہے گا کہ عیسیٰ مردہ ہیں؟ تو قرآن جب زندہ بتا رہا ہے تو کس میں ہمت ہے جو کہتے ہیں مردہ ہیں؟ کہا آپ عیسیٰ تو زندہ ہیں۔ کیا بتائیے آپ کے محمد مردہ ہیں کہ زندہ ہیں؟ تو آج تک مسلمان علماء سرکار دو عالم کو مردہ 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 کہتے چلے آئے ہے؟ تو کہا کہ وہ تو مردہ ہیں۔ کہا عیسیٰ زندہ ہے، محمد مردہ ہیں۔ کہا بے شک۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک بھٹکا ہوا مسافر ایک مقام پر پہنچا جہاں دو آدمی ہیں، ایک آدمی سو رہا ہے ایک جاگ رہا ہے، تو یہ بھٹکا ہوا مسافر منزل کا پتہ کس سے پوچھے گا؟ اس سے جو سو رہا ہے یا اس سے جو جاگ رہا ہے؟ تو لوگ کہتے بھائی ظاہر ہے کہ اس سے پوچھے گا جو جاگ رہا ہے۔
کہ آپ نے ابھی کہا عیسیٰ زندہ یعنی جاگ رہے ہیں، محمد مردہ یعنی سو رہے ہیں۔ تو آج اس دور میں جو لوگوں کو منزل کا پتہ بتائے، راستہ بتائے، وہی تو مذہب حق ہے۔ تو آپ کے عقیدے کے مطابق عیسائیت حق پہ ہے اور اسلام حق پہ نہیں ہے۔ یہ سوال وہ لے کے پورے ہندوستان میں ہنگامہ مچائے گیا تھا، سارے علماء ایک سے ایک، دیوبند اور یہ وہ تمام سب۔ اب کیا کہیں، یا تو عقیدہ بدلیں، مگر وہ تو بنا چکے ہیں عقیدہ محمد مردہ ہیں، اس جگہ مردہ ہیں یعنی وہ سو رہے ہیں۔ یہ کیا ہوتے ہوتے بات پہنچی علامہ دلدار حسین صاحب قبلہ اللہ مقامہ کا، ان کے بعد پہنچا تو اس نے کہا کہ میں نے بڑے بڑے جو ہے وہ مسلمان علماء سے بحث کیا، مناظرہ کیا، اور میں نے جو ہے آپ کیا کبھی ہم سے پوچھو کیا پوچھتے ہو، تو وہی سوال نے دہرا دیا، بھائی بتائیے کہ عیسیٰ زندہ ہے یا مردہ؟ تو علامہ دلدار حسین صاحب نے کہا حضرت عیسیٰ زندہ ہے۔ کہا بتائیے محمد مردہ یا زندہ؟ تو علامہ نے کہا کہ بظاہر تو وہ بھی مردہ ہیں۔ آپ بتائیے ایک بھٹکا ہوا مسافر ایک منزل پہنچتا ہے جہاں پر ایک سو رہا ہے اور ایک جاگ رہا ہے، تو یہ مسافر منزل کا پتہ کس سے پوچھے گا؟ اس سے جو سو رہا ہے یا اس سے جاگ رہا ہے؟ تو نے کہا ظاہر کہ اس سے پوچھے گا جو جاگ رہا ہے۔ تو کہا آپ نے کہا عیسیٰ زندہ ہیں یعنی جاگ رہے ہیں، محمد مردہ یعنی سو رہے ہیں۔ تو آج اس عہد میں جو لوگوں کو بھٹکے ہوئے لوگوں کو راستہ بتائے وہی مذہب تو حق ہے، ایسا عیسائیت حق پہ ہے، اسلام حق پہ نہیں ہے۔ تو علامہ دلدار حسین صاحب نے لی کروٹ اور کہا میں بات یہ ہے کہ تو نے میرا آدھا جواب سنا، ذرا جاگیے گا، کہا تو نے میرا آدھا جواب سنا، کہا آدھا پورا جواب کیا ہے؟ کہا پورا جواب یہ ہے کہ ایک بھٹکا ہوا مسافر ایک ایسی منزل پہنچتا ہے جہاں پر ایک سو رہا ہے اور ایک جاگ رہا ہے، تو یہ جاگنے والے سے کہتا ہے بھیا میں بھٹک چکا ہوں، مجھے آپ منزل کا پتہ بتا دیں۔ تو جاگنے والا کہتا ہے بھٹک تو میں بھی چکا ہوں، اس انتظار میں یہ سو کے اٹھے تو منزل کا پتہ محمد اور آل محمد، یہ ہے محمد۔ سلواج بڑھیے بابا نے بولا ہر عہد ہر زمانے میں ہم نے تحفظ نام رسول کیا ہے۔ آپ کو کیا پتا ہے کہ رسول اللہ کیا ہے؟ آپ تو ابھی تک اسی میں پڑھیں گے ہمارے جیسے تھے، ٹھیک ہے؟ میرے پاس مضمون بے پناہ ہے، میں چاہوں تو ایک مہینے اس کو پڑھتا رہوں، بڑی تیاری ہے میری اس میٹر پہ، مگر ظاہر ہے کہ ہمارا مجمع جو ہے کچھ اور بھی سننا چاہتا ہے، ورنہ لوگ کہیں گے عشرہ نہیں پڑھا میلاد پڑھ دیا۔ سلوات پڑھیے بابا علیہ وسلم۔ سرکار دو عالم کے وجود میں اللہ نے کمال ہی کمال رکھا تھا، روحانی کمالات تو بے شمار لا تعداد ہیں۔ روحانی کمالات کے ساتھ ساتھ اللہ نے پیغمبر اکرم کے جسم بھی کمال رکھا تھا، جسمانی کمالات بھی بہت ہیں۔ نبی کریم کے جسمانی کمالات میں سے پہلا کمال یہ تھا کہ آپ کے جسم کا سایہ نہیں تھا۔ کائنات آدم و عالم میں آپ کو کوئی ایسا جسم نہیں ملے گا جس کا سایہ نہ ہو، مگر سرکار کے جسم مبارک کا پہلا کمال یہ تھا کہ آپ کے جسم کا سایہ نہیں تھا۔ بچے پوچھیں گے مولانا کیا دلیل ہے کہ جسم میں سایہ نہیں تھا؟ تو بڑی مشہور بات ہے، سب نے لکھا ہے کہ ایک صاحب سے پوچھا گیا، اب ان صاحب کا میں نام نہیں لیتا ہوں، عمر گزر رہی نام نہیں لے رہا، ان سے پوچھا گیا کہ بتائیے سرکار کے جسم میں سایہ کیوں نہیں تھا؟
تو انہوں نے کہا میں بات یہ ہے کہ حضور جب گھر سے نکلتے تھے تو تنہا تو ہوتے نہیں تھے، ان کے ساتھ اصحاب، چاہنے والے، جانثار، جان چھڑکنے والے سبھی ہوتے تھے۔ تو اگر سرکار کے جسم میں سایہ ہوتا تو خطرہ یہ تھا کہ سائے پر پیغمبر کے کسی صحابی کے قدم نہ پڑ جائے، اس لیے اللہ نے پیغمبر اکرم کے جسم میں سایہ نہیں رکھا کہ کہیں قدم نہ پڑ جائیں، اور سایہ رسالت پر کسی کا قدم پڑ جائے یہ ہے توہین رسالت۔ تو بھائی آپ نے خود فیصلہ کر دیا کہ صحابی کو اتنا بھی حق نہیں ہے کہ وہ نبی کے سائے پر اپنا قدم رکھ دے، لہذا آپ کسی صحابی کو آپ علی کے مقابلے میں لائیے گا۔ علی وہ ہیں جن کے قدم دوسرے رسالت پر آ گئے، صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ یہ صحابہ کی عظمت سے انکار نہیں ہے، صحابہ کی عظمت سے انکار نہیں ہے۔ ہم تو جناب ہر صحابی کو مانتے ہیں، اور صحابیوں کو ہم سے بہتر کوئی مانتے ہی نہیں ہے۔ میرا بہت پرانا جملہ ہے، میں اکثر کہتا ہوں صحابہ کو ہم سے زیادہ کوئی مانتے ہی نہیں۔ صحابہ کیا ہیں؟ صحابہ کا بڑا مرتبہ، بڑا مقام ہے۔ عرش پہ ہوں تو تارے ہیں، فرش پہ ہوں تو بصیرت کے منارے ہیں، اور قرآن میں ہو تو قرآن کے پارے ہیں، اور علی کے ساتھ ہو تو سب ہمارے ہیں۔ محمد ہم مانتے ہیں، ہم انکار نہیں کرتے۔ اب میں بات یہ ہے کہ ہم نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ ان کا رشتہ دار کون ہے، ہم نے ہمیشہ دیکھا ان کا اپنا کردار کیا ہے۔ کردار دیکھ کے ماننا ہے، رشتہ دار دیکھ کے نہیں ماننا۔ نہیں، آپ نے غور نہیں کیا۔ اب بات آئی ہے، بغیر کہے بغیر چھوڑوں گا نہیں، ورنہ بات پسند رہ جائے گی۔ ہم نے جب بھی مانا، جس کو بھی مانا، تو اس کا اپنا کردار کیا ہے، کردار دیکھ کے مانا، رشتہ دار دیکھ کے نہیں مانا۔ اگر ہم نے رشتہ دار دیکھ کے مانا ہوتا تو جناب ام حبیبہ کو ہم کبھی نہ مانتے، لیکن جناب ام حبیبہ کو ہم سلام کرتے ہیں اور جناب ام حبیبہ کہتے ہیں۔ وہ رشتہ دار دیکھیے کتنے خطرناک ہیں۔ باپ کا نام ابو سفیان، بھائی کا نام معاویہ، بھتیجے کا نام یزید، پھر بھی ہم سلام کرتے ہیں۔ بھائی کیا دیکھ کے سلام کرتے ہیں؟ رشتہ دار کو نہیں دیکھا، کردار کو دیکھا ہے۔ اب کردار کیا تھا وہ سنیے، ایک سلوات پڑھیے بابا سے بلند تو سنا۔ کردار کیا تھا؟ کردار دیکھیے جناب ام حبیبہ کیا تھا۔ باپ ابو سفیان کتنے خطرناک لوگ ہیں، مگر پھر بھی ہم سلام کرتے ہیں۔ کیا دیکھ کے؟ کردار دیکھ کے۔ ابو سفیان پہ تو کردار دیکھ کے ہم نے مانا ہے۔ اب کردار دیکھیے جناب ام حبیبہ کا۔ بات اس وقت کی ہے کہ جب جناب ام حبیبہ سرکار کی زوجیت میں آ چکی ہے، اور باپ ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لایا۔ خیر ایمان تو کبھی نہیں لایا، بات اسلام کی ہو رہی ہے، یہ اس وقت کی بات ہے۔ بیٹی آ گئی زوجیت میں اور باپ ابھی ادھری ہے، تو لکھا ہے کسی میٹر پر گفتگو کرنے کے لیے ابو سفیان چلا اپنے گھر سے حضور گھر کی طرف، اور جب جناب ام حبیبہ نے اپنے کافر باپ ابو سفیان کو آتے دیکھا تو لکھا وہ مسند جس پر حضور بیٹھتے تو اسے لپیٹنا شروع کر دیا، اسے لپیٹنا شروع کر دیا، اور لپیٹ کے لے جا کے کوٹھے پر رکھ دیا۔ اب باپ آیا تو اس نے کہا اچھا جیسے مجھے دیکھا ویسے لپیٹ دیا، میں کوئی چور ہوں چرا لے جاتا، کشیف ہوں کشیف کر دیتا، جیسے مجھے دیکھا ویسے لپیٹ کر رکھ دیا۔ تو آپ ذرا غور کریے لپیٹ کر رکھا کیوں؟ جب کسی نے پوچھا کہ آپ نے اپنے باپ کو دیکھ کر وہ مسند کیوں لپیٹ کر رکھ دیا، لاکھوں سلام ہو
تو میں حبیبہ نے کہا کیفا یجلسو الرسل فراش الطاہر، ارے میں پاک بستر پر نجس کیسے بٹھاؤں؟ صلوات اور محمد اور آل محمد بھی میں پاک بستر پر نجس کیسے بٹھاؤں؟ یہ لپیٹا کیوں؟ پہلے کو اس پر نبی بیٹھتے تھے، میں ایک جملہ اور کو شاید مجمع بول دے، بخدا ام المومنین ہے تو ایسی کہ چاہے باپ ہی کیوں نہ ہو نبی کی جگہ بیٹھنے نہ دے۔ اللہ پر محمد اور آل محمد، چاہے باپ ہی کیوں نہ ہو مگر نبی کی جگہ بیٹھنے۔ تو کہا کہ پاک بستر ہے میں نجس کیسے بٹھاؤں؟ اچھا ایک بات اور ہے اور بڑی باریک بات ہے، سمجھنا آپ کا کام ہے۔ 4 دن کی زوجہ ہے مگر اسے اتنا معلوم ہے کہ اگر بستر پاک ہو تو پاک بستر پر نجس کو نہیں بٹھایا جاتا۔ نہیں جملہ بدل دو شاید مجمع بول دے، 4 دن کی زوجہ ہے مگر اسے پتا ہے کہ اگر بستر نبی کا ہو تو نبی کے بستر پر کافر کو نہیں بٹھایا جاتا۔ یہ بھیا جیسے نبی کے بستر پر کافر نہیں بیٹھ سکتا ویسے کافر کے بستر پر نبی لیٹ بھی نہیں سکتا۔ صلوات اور محمد اور آل محمد کے مگر وہاں شیخ ابو طالب میں کیا ہوتا رہا؟ جناب ابو طالب اپنے بستر پر اپنے بھتیجے کو، پھر بھی آپ کہتے ہیں کلمہ نہیں پڑھا تھا، ایمان نہیں لائے تھے، معاذ اللہ کافر تھے۔ ٹھیک ہے، یہ بہت وسیع مضمون ہے، ادھر میں آنا نہیں چاہتا ورنہ معاملہ بہت دور تک پہنچ جائے گا۔ ہمارے بڑے بھائی اب تک جناب ابو طالب کافر کہتے آئے ہیں، میں اکثر کہتا ہوں اب مسئلہ صرف ابو طالب تک نہیں رہ گیا، اب تو لوگ ہمیں آپ کو بھی کافر کہنے لگے۔ جناب ابو طالب تک معاملہ نہیں رہ گیا، اب تو لوگ ہمیں آپ کو بھی کافر کہنے لگے۔ تو میں اکثر کہتا ہوں جب لوگ ہمیں آپ کو کافر کہیں تو ناراض نہ مولانا عسکری کو ہونا چاہیے اور نہ آپ کو ہونا چاہیے، بلکہ میں تو کہتا ہوں خدا کا شکر ہے کہ 1400 سال کے بعد صحیح انہیں پتہ تو چل گیا کہ ابو طالب کا ہمارا مذہب ایک ہے۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد، پتہ تو چل گیا۔ انہیں معلوم تو ہو گیا کہ ہمارا اور تم کا مذہب۔ اچھا ایک بات آج تک میرے سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ ہمیں کافر کیوں کہتے ہیں؟ بھائی وہاں تو آپ کہنے کلمہ نہیں پڑھا، ہم تو پڑھتے ہیں۔ وہاں تو آپ تو کہنا کلمہ نہیں پڑھا تھا، چلیے کوئی بات، ہم تو پڑھتے ہیں، نمازیں آپ بھی پڑھتے ہیں، نمازیں ہم بھی پڑھتے ہیں۔ ماہ مبارک رمضان آیا تو ماہ مبارک رمضان میں روزے آپ نے رکھے تو ہم نے کوئی ماہ شوال میں نہیں رکھا، ہم نے بھی ماہ رمضانی میں روزے رکھے۔ حج کرنے آپ بھی جاتے ہیں، حج کرنے ہم بھی جاتے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف آپ بھی کرتے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف ہم بھی کرتے ہیں۔ صفا مروہ کے درمیان صحیح آپ نے کی وہیں سے ہم نے بھی کی۔ مزدلفہ آپ بھی گئے، مزدلفہ ہم بھی گئے، عرفات آپ بھی گئے، عرفات ہم بھی پہنچے، مینا آپ بھی گئے، مینا ہم بھی پہنچے، قربانی آپ نے بھی دی، قربانی ہم نے بھی دی، سر آپ نے منڈائے، سر ہم نے منڈائے، اور اتنے شیطانوں کو پتھر آپ نے مارے تو انہیں تینوں کو ہم نے بھی مارے۔ اب یہ جملہ اگر اگلے سال تک نہ یاد ہے تو مجھے پڑھنے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بھائی 3 شیطانوں کو آپ نے پتھر مارے تو انہیں تینوں کو ہم نے مارے۔ کہتے ہیں یہ اس لیے کافر ہیں کہ انہوں نے قرآن بدل دیا، ماں بکتے ہو، ہم نے تمہارے شیطان تک تو بدلے نہیں۔ محمد اور آل محمد، آپ
کہ شیطان تک نہیں بدلے تو ہم قرآن کیا بدل دیں گے؟ تو یہی سب کچھ کر کے آپ ہو گئے مسلمان، ہم ہو گئے کافر۔ نہیں، سبب بتائیے آپ ہمیں کافر کیوں کہتے ہیں؟ وجہ بتائیے کیوں کافر کہتے ہیں؟ کیا وجہ جو آپ ہمیں کافر کہتے ہیں؟ چلیے اگر آپ نہیں بتاتے تو ہم خود ہی بتا دیتے کہ دنیا ہمیں کافر کیوں کہتی ہے۔ دنیا ہمیں کافر اس لیے کہتی ہے کہ کیونکہ ہم نے دامن مولا علی کو نہیں چھوڑا۔ بات ہے بڑی زوردار، کہوں گا بڑی کمزور آواز میں۔ بات صرف اتنی ہے کہ چونکہ ہم نے دامن مولا علی نہیں چھوڑا اس لیے لوگ ہمیں کافر کہتے ہیں۔ اور یہ کوئی اس صدی کی بات نہیں ہے، ہر صدی میں معاملہ یہی رہا۔ پہلی صدی آئی، ہم نے کہا علی علی، انہوں نے کہا کافر کافر۔ دوسری صدی آئی، ہم نے کہا علی علی، انہوں نے کہا کافر کافر۔ تیسری صدی آئی، ہم نے کہا علی علی، انہوں نے کہا کافر کافر۔ پانچویں صدی آئی، ہم نے کہا علی علی، انہوں نے کہا کافر کافر۔ 10ویں صدی آئی، ہم نے کہا علی علی، انہوں نے کہا کافر کافر۔ 14ویں صدی آئی، ہم نے کہا علی علی، انہوں نے کہا کافر کافر۔ 1400 سال ہو گئے، ہم علی علی کہتے رہے، یہ کافر کافر کہتے رہے۔ 1400 برسوں میں نہ ہم نے علی کو چھوڑا نہ انہوں نے کفر کو چھوڑا۔ پر محمد اور آل محمد، یہ ہے معاملہ۔ آپ نے غور فرمایا کہا صاحب وہ کلمہ نہیں پڑھا تھا انہوں نے، اور یہ نہیں کہا ہوا۔ دیکھیے نوجوان ماشاءاللہ مجلسی موجود ہیں، تو جب مجمع مجلسی ہو تو پڑھنے کا دل چاہتا ہے، ورنہ ٹالنا ہم بھی جانتے ہیں۔ اگر اگلے سال کا پکا بھی کرنا ہے کامران بھائی تو تھوڑی محنت تو کرنی پڑے گی۔ ایک بڑی مشہور و معروف حدیث سنانا چاہ رہا ہوں آپ کو، اس حدیث کو آپ ذہن کے کمپیوٹر میں فٹ کر لیجیے۔ سرکار دو عالم ارشاد فرماتے ہیں، مولانا خاص توجہ دیجیے گا، ارشاد فرماتے ہیں کہ من کفلا یتیمن ذا قرابۃ او لا قرابۃ فانا وہو فی الجنۃ کہاتین۔ یہ سرکار دو عالم کی حدیث ہے، ابھی میں ترجمہ کروں گا۔ فرماتے ہیں کہ جو کسی یتیم کو پالے، یتیم قرابت داروں میں سے ہو یا غیر قرابت داروں میں سے ہو، جو بھی پالے، وہ یتیم کا پالنے والا اور میں دونوں ایک ساتھ جنت میں ایسے رہیں گے جیسے میری دونوں انگلیاں۔ کہا کون؟ کا جو کسی یتیم کو پالے، من کا فلا یتیمن، جو کسی یتیم کو پالے، وہ یتیم کا پالنے والا اور میں دونوں ایک ساتھ جنت میں ایسے رہیں گے جیسے میری دونوں یہ انگلیاں۔ اچھا، حدیث وابستہ ہے اس کتاب سے جس کتاب کو صحیح مسلم کہتے ہیں، اور صحیح مسلم کی پہچان یہ ہے کہ وہ صحیح مسلم کی بات کو مانے۔ اگر کوئی صحیح مسلم کی بات کو نہیں مانتا تو دو باتوں میں سے ایک بات یقیناً ہے، یا تو وہ صحیح مسلم نہیں یا تو یہ صحیح مسلم نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد کے۔ کہ جو کسی یتیم کو پالے، وہ یتیم کو پالنے والا اور میں دونوں ایک ساتھ جنت میں ایسے رہیں گے جیسے میری یہ دونوں انگلیاں۔ کا کون؟ کہ جو کسی یتیم کو پالے۔ تو کیا میں اپنے بڑے بھائیوں سے پوچھ سکتا ہوں کہ جو کسی یتیم کو پالے، جو کسی یتیم کو پالے وہ تو سرکار کے ساتھ وہ جنت میں، اور جو اسی یتیم کو پالے محمد اور آل محمد کے، جو کسی کو پالے وہ تو جنت میں ہو، اور جو اسی کو پالے۔ تو سب نے لکھا ہے کہ جناب ابو طالب نے سرکار دو عالم کو پالا، بس بات تمام ہو گئی، بقیہ انشاءاللہ باقی مجالس میں۔
آج تو بس اتنا کہ 8 برس کا سن تھا پیغمبر اکرم کا. ثم لما توفى عبد المطلب، اور جناب عبد المطلب کی وفات کا وقت قریب آ گیا تو آپ نے اپنے سارے بیٹوں کو بلایا اور بیٹے بیٹھ گئے سامنے اور خود جناب عبد المطلب تخت پہ بیٹھ گئے اور پہلوں میں پوتا یعنی محمد بیٹھا ہوا ہے اور بیٹے سارے سامنے بیٹھے ہیں. ایک بار جناب عبد المطلب نے کہا اپنے بیٹوں سے کہ میں طویل سفر پر جا رہا ہوں، حیات کا آخری لمحہ ہے. بچوں نے کہا میں ایک طویل سفر پر جا رہا ہوں اور چاہتا یہ ہوں کہ اپنے پوتے محمد کی جانب سے مطمئن ہو جاؤں. یہ بتاؤ میرے بعد تم میں کون ہے جو اس کی کفالت کرے گا، اس کو پالے گا، اس کی پرورش کرے گا. یہ بیٹا باپ پوچھ رہا ہے بیٹوں سے پوتے کے بارے میں کہ میں ایک طویل سفر پر جا رہا ہوں، چاہتا ہوں کہ مطمئن ہو جاؤں، تم میں سے کون ہے جو میرے پوتے محمد کی حفاظت کرے گا. تو لکھا ہے کہ ان بیٹوں کے درمیان سے ایک بیٹا کھڑا ہو گیا جس کا نام تاریخ میں لکھا ہے ابو طالب. وہ کھڑے ہونے کے بعد کہتے ہیں بابا جان ویسے تو میرا بھتیجا محمد بڑا ذہین ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ اسی سے پوچھ لیں کہ آپ کے بعد کس کے پاس رہنا پسند کرے گا. بھیا بات تمام ہو گئی ہے، اس کو توجہ دیجیے. کہا بہتر یہ کہ آپ اس سے پوچھ لیں کہ آپ کے بعد کس کے پاس رہنا پسند کرے گا. اب دادا پوچھے گا پوتے سے میرے لال محمد یہ بتاؤ تمہاری پسند کا نام کیا ہے. تو جب پوچھا کہ بیٹا تم میرے بعد کس کے بعد رہنا پسند کرو گے تو حضور نے کہا کہ دادا جان اگر آپ مجھ سے میری پسند کا پتہ معلوم کر رہے ہیں تو میں رہنا پسند کروں گا اپنے چچا ابو طالب کے پاس. بات بڑی زوردار تھی، میں نے زور نہیں لگایا تو مجمع سمجھا کہ بات کمزور ہے. اور کیا آپ نے معاملہ یہ ہوتا ہے. کہا کہ اگر آپ مجھ سے میری پسند کا پتہ معلوم کرنا چاہتے تو میں رہنا پسند کروں گا اپنے چچا ابو طالب کے پاس، میں پسند کروں گا اپنے چچا ابو طالب کے پاس. دادا نے پوچھا بیٹا تمہاری پسند کا نام کیا ہے؟ کہا دادا میری پسند کا نام ابو طالب. میں اکثر کہتا ہوں اے مسلمانوں اب یہ نہ کہنا کہ ابو طالب محمد کے چچا کا نام ہے، اب یہ نہ کہنا کہ ابو طالب محمد کا چچا، ابو طالب محمد کے چچا کا نام نہیں ہے، ابو طالب محمد کی پسند کا نام ہے. اور جو ابو طالب کو کافر کہہ رہا ہے وہ ابو طالب کافر نہیں کہہ رہا ہے، وہ نبی کے پسند کو کافر کہہ رہا ہے. اور جو نبی کے پسند کافر کہے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا. محمد اور آل محمد. بس میرے عزیز و بیان تمام ہو گیا. ظاہر ہے کہ تاخیر مجلس شروع ہو رہی ہے اس لیے تھوڑا سا مختصر پڑھ رہا ہوں. آج تو اتنا کہ اسلام کے رگوں میں اگر لہو ہے تو صرف ابو طالب کا. یہ میں نے لفظ صرف جو ہے یہ جان بوجھ کے کہا ہے کہ کیا تاکہ آپ میری بات کو متوجہ ہو جائیں میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. یہ اسلام کے رگوں میں اگر لہو ہے تو صرف ابو طالب کا ہے. کبھی موقع ملے تو کاغذ اٹھائیے اور قلم اور کربلا میں جو 18 بنی ہاشم کے شہید ہیں ان کے آپ ولدیت کے ساتھ نام لکھیے. تو ہر نام کے آخر میں ابو طالب آئے گا، ہر نام کے آخر میں حسین ابن علی ابن ابو طالب، عباس بن علی بن ابو طالب، علی اکبر بن حسین بن علی بن ابو طالب، علی اصغر بن حسین بن علی بن ابو طالب، قاسم بن حسن بن علی بن ابو طالب. ہر نام کے آخر میں ابو طالب آئے گا. اسی لیے میں نے کہا اسلام کے رگوں میں اگر لہو ہے تو صرف ابو طالب. اور یہ میں نہیں کر رہا ہوں، میری کیا حیثیت. میرا مولا حسین 2 محرم کو وارد کربلا ہوا اور پہنچنے کے بعد آپ نے جو پہلا خطبہ دیا ہے اس
پہلے خطبے کا دوسرا جملہ یہ کہ نحن من سلالت ابو طالب، ہمیں پہچانو ہماری رگوں میں ابو طالب کا لہو دوڑ رہا ہے، گھر اجڑ گیا جناب ابو طالب، دنیا کو تو مفت میں اسلام مل گیا۔ یہ کربلا میں خاک پر جو پڑے ہوئے لاشیں ہیں، یہ کس کے لاشیں ہیں؟ یہ عباس کی شکل میں ابو طالب کا لاشا ہے، یہ علی اکبر کی شکل میں ابو طالب کا لاشا ہے، یہ قاسم کی شکل میں ابو طالب کا لاشا ہے۔ میرے عزیزو، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، اور یہی ہے مال مجلس۔ میرے مولا امام حسن فرماتے ہیں کہ 3 طرح کی موتیں ہیں جن پر 3 طرح کے لوگ اپنے آنسو نہیں روک سکتے۔ مولا فرماتے ہیں اگر کسی کا بھائی مر جائے تو کوئی روئے نہ روئے، بھائی ضرور روئے گا، اس لیے کہ بھائی کے کمر ہوتا ہے، جب تک بھائی موجود ہے گویا بھائی کے کمر مضبوط ہے، اور یہ بھائی چلا جائے تو بخدا بھائی نہیں جاتا بلکہ بھائی کے کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ اے عزیزو، آپ کے کانوں تک کسی کی آواز پہنچی، کسی نے کہا تھا نا اے بھیا عباس تمہارے شہادت ہائے میری کمر ٹوٹ گئی۔ تو بھائی مر جائے تو بھائی ضرور روئے گا۔ دوسرے موت، کسی کا جوان بیٹا مر جائے تو کوئی روئے نہ روئے، بوڑھا باپ ضرور روئے گا، اس لیے کہ باپ کے نگاہ میں سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے اولاد کی۔ اولاد چلی جائے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ باپ نہ روئے؟ اور تیسری موت، اگر کسی کا باپ مر جائے تو کوئی روئے نہ روئے، بیٹی ضرور روئے گا۔ بیٹی باپ کے مرنے پہ آنسو نہیں روک سکتی، بیٹیاں باپ سے بڑی قربت رکھتی ہیں، ہر بیٹی اپنے باپ کو چاہتی ہے اور ہر باپ اپنی بیٹی کو چاہتا ہے۔ میرے عزیزو، آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے ہمیں بتائیے، جب عام باپ اپنی عام بیٹی کو اتنا چاہتا ہے تو آئے غریب کربلا اپنی سکینہ سے کتنی محبت کرتے رہے ہوں گے۔ پھر یہ کہ بہن اور بھائی کی محبت بڑی بے مثال محبت ہوتی ہے، بہنوں کی کوئی زندگی نہیں ہوتی جن کا اپنا کوئی بھائی نہ ہو۔ بھائی اور بہن کی محبت بڑی بے مثال محبت ہوتی ہے، اور بخدا ہم نے بھائیوں پر مر جانے والی بہنیں بھی اسی گھرانے میں دیکھی ہیں۔ کن کن بہنوں کا تذکرہ کروں؟ کیا جناب زینب کے دل میں امام حسین محبت کم تھی؟ میں ایک روایت سنیو، مجھے تمام ہو جائے۔ محرم کی 11 تاریخ آ گئی، شمر ملون آیا، اہل حرم خاک پر بیٹھے ہوئے تھے، لٹی ہوئی سیدانیاں تھیں، چادریں نہیں ہیں، گوشوارے چھن چکے ہیں، اسباب لٹ چکا ہے۔ شمر ملون آیا، وہ آنے کے بعد کہتا ہے سید سجاد ابن زاد کا خط آیا ہے کہ حسین کا سر پہلے بھیج دو، اسیروں کو بعد میں